یہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر موت اور ایمان کی حفاظت وہ اعمال میں نہیں ہے، وہ تاجدار کائنات کی محبت اور عشق اور غلامی میں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب مکہ کی بات کر لیتے، مکہ معظمہ کی، وہاں کعبہ ہے، وہ کعبہ بھی تو امت کو قبلہ بنا ہے حضور کی نسبت سے، کعبہ بھی تو قبلہ بنا ہے آقا کی نسبت سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت نمبر 143، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اگلا جملہ سنیے قرآن مجید کا، اگلا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آ گئے تو 1.5 سال کے قریب 16-18 مہینے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے، قبلہ القدس رہا بیت المقدس 1.5 سال۔ تو صحابہ کرام کو 2 بار آزمایا گیا، صحابہ کرام کی محبت کا امتحان 2 بار لیا گیا۔ سنیے کتنی بار؟ 2 بار۔ پہلے جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بھلے اگر قبلہ بیت المقدس بھی تھا مگر چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے تھے، تو عادی تھے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے، حج بھی کعبے کا، طواف بھی کعبے کا، تو کعبے سے سنگت تھی اور کعبے کی طرف منہ نماز کر کے نماز پڑھتے، کعبہ ہی قبلہ تھا۔ جب مدینہ پاک آ گئے، یہ بات بڑی اہم ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں اتری جس آیت میں حکم ہو کہ اب قبلہ بدل کے بیت المقدس کو کر لیں، القدس کو، یہ قرآن مجید میں آیت نہیں آئی۔ اللہ پاک نے بطریق خفیہ، رازدارانہ طریقے سے آقا کے دل میں بات ڈال دی، آقا اور اللہ کے درمیان بات ہوئی، قرآن مجید میں حکم نہیں آیا۔ مدینہ پاک میں آئے تو آقا علیہ السلام نے قبلہ بدل کے بیت المقدس کر لیا۔ تو پہلا امتحان تھا محبتوں کا، وہ صحابہ جو کعبۃ اللہ کو قبلہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور اسی پر چلے آ رہے تھے، تو پہلا ٹیسٹ آیا کہ مدینہ آنے کے بعد قبلہ ہی بدل دیا۔ اب قبلہ بدل جائے کوئی معمولی سی چیز ہے؟ اب ان کا امتحان تھا کہ اب جب قبلہ آقا نے بدل دیا تو کعبہ کو تھامے رکھیں یا جدھر آقا کا چہرہ ہے ادھر ہی قبلہ بنا دیں۔ تو پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے صحابہ، انہوں نے کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ 1.5 سال چلتا رہا، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں اتری تھی۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز تھا، آپس کی بات تھی۔ 1.5 سال کعبہ کو چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کو، بیت المقدس کو، صرف آقا کے چہرے کو کا رخ دیکھ کر قبلہ بنا لیا۔ 1.5 سال کے بعد پھر آقا کی خواہش ہو گئی، کچھ باتیں ہوتی تھی یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی خواہش ہوئی شدت کی کہ میں اب بدل لوں قبلہ اور بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، مکہ کا کعبہ، مسجد حرام، اس کو قبلہ بنا لوں۔ جب خواہش شدت اختیار کر گئی تو دوران نماز اتنی شدید خواہش ہوئی کہ آقا علیہ السلام نماز کے دوران چہرہ اقدس اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے بار بار اور انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے امر دے دے کہ میں قبلہ بدل لوں۔ اب نماز کے اندر کھڑے ہیں اور دوران نماز اللہ نے وحی بھیج دی۔ اگر تو نماز ختم ہو جاتی اور بعد میں وحی آتی تو آقا علیہ السلام آیت تلاوت کر کے بتا دیتے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بدل گیا ہے، تو اگلی نماز پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ ابھی تو نماز کے اندر ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہوئی اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، نماز کے اندر ہے۔ پھر وہی آئی آقا کے قلب اطہر پر، صحابہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، صحابہ کو تو کوئی علم نہیں کہ راز و نیاز کی کوئی بات ہو چکی ہے، امر آ چکا ہے تحویل قبلہ کا۔ ابھی صحابہ کو تو نماز سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ تو دوران نماز
آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ چہرہ اقدس پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. دوران نماز آیا محبوب آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، آپ کعبہ کی طرف کر لیں اپنا. آقا علیہ السلام نے دوران نماز قبلہ بدل لیا. اب صحابہ کرام کو ابھی کچھ خبر نہیں، یہ دوسرا امتحان تھا. پھر پہلا امتحان وحی قرآنی کے بغیر کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا. 1.5 سال جب عادت پڑ گئی تھی تو عادت پڑی، پھر آقا کی خواہش آئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ کر نماز کے دوران کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. آقا نے چہرہ اقدس پھیرا، صحابہ بھی پھر گئے، انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے. کوئی ایک صحابی بھی نہیں رہا کہ جو قبلہ پر رہا ہو. ہر ایک کا تعلق قبلہ سے پہلے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ تھا. یہ ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا. وہ سمجھتے تھے قبلہ ہو بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو، ہمارا اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ہو وہی ہمارا قبلہ ہے. تو گویا انہوں نے اپنا مرکز و محور کعبہ کو، قبلہ کو نہیں بنایا تھا. مرکز و محور ان کی محبت رسول تھی. جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوا وہی ان کا قبلہ بن گیا. جب وہ پھر گئے، اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کہا کہ وہ پہلا جو قبلہ ہم نے بدل دیا تھا اور بیت المقدس کی طرف تھے وہ، اور دوسری روایت کے مطابق کعبۃ اللہ، فرمایا ہم نے قبلہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہ تھی، ہم نے تو اس لیے بدلا تھا تاکہ ایمان والوں کی محبت کا امتحان لیں. امتحان لے رہے تھے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ رکھتے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف رہتے ہیں. جیسے آقا نے فرمایا ایمان کی ضمانت میرے مدینہ میں مرنے میں ہے. اس طرح انہوں نے سوچا کہ اب نمازوں کی قبولیت قبلہ کی سمت میں نہیں مصطفیٰ کی سمت میں ہے. تو قرآن مجید نے فرمایا سب صحابہ جب آقا علیہ السلام کے پیچھے اتباع میں انہوں نے رخ پھیر لیے. یہاں ایک جملہ ہے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا یہ بڑی مشکل گھڑی تھی فیصلہ کرنا ایک لمحے میں کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز سے فارغ نہیں ہوئے، ابھی پتہ نہیں چلا کہ وحی آئی ہے یا آقا علیہ السلام خود یہ عمل فرما رہے ہیں. ابھی کچھ پتہ نہیں، سچویشن کلیئر نہیں، مگر اس کے باوجود اپنا قبلہ چھوڑ دینا. چھوڑتا ہے کوئی؟ بولو بھائی. قبلہ چھوڑ دینا اور جدھر حضور کا رخ ہو گیا ادھر ہی پھر جانا نماز کے اندر. تو فرمایا مشکل گھڑی تھی، مگر جن کو ہدایت نصیب تھی، ایمان والے تھے، وہ انہوں نے یہ امتحان پاس کر لیا. اس پر قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ کرم کر رہا تھا صحابہ پہ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے یا ان کی نماز ضائع ہو جائے. ان کی ایمان اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ضائع ہو. گویا قرآن مجید کی اس آیت نے بتایا کہ صحابہ کا حضور علیہ السلام کی خاطر قبلہ بدل لینا اس کو ایمان کہا. قبلہ بدل گیا، اس کو ایمان کہا. تو پتہ چلا کہ ایمان اٹ سیلف ایمان نہ اعمال کا نام ہے، نہ اعمال کی سمتوں کا نام ہے، نہ دیگر کے اعمال کا اور عبادات کا نام ہے. ایمان بنیادی طور پہ حضور کی محبت کا نام ہے. یہ صحابہ کی محبت کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے محبت میں، ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا. اس کو امام رازی نے تفصیل جو میں نے بیان کیا، امام بیضاوی نے بیان کیا، امام طبری نے بیان کیا، بغوی نے بیان کیا، قرطبی نے بیان کیا، کشاف نے بیان کیا. یہ جو میں نے نکتہ سمجھایا آپ کو کہ 2 بار امتحان ہوا ان کا، یہ تمام ائمہ نے بیان کیا. پہلی بار جب مکہ سے آئے تو کعبہ چھوڑ دیا آقا کی خاطر کہ حضور ادھر راضی ہیں، اور 1.5 سال کی عادت پڑ گئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ دیا، پھر کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا کہ حضور اس طرف راضی ہیں. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا جو پیمانہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، وہ ایمان کا پیمانہ محبت رسول تھی، عشق رسول تھا.
عمل بھی اس کے ارد گرد گھومتے تھے، عبادات بھی حضور کی محبت کے گرد گھومتے تھے، زندگی بھی حضور کی محبت کے گرد گھومتی تھی، ہر شے کا مرکز و محور محبت رسول تھی۔ یہی ان کا ایمان تھا، اور اسی کی حفاظت اور اسی کی ہمیشہ پختگی اور اسی کے استحکام پر کوشش کرتے تھے۔